جس نے وعدے کیے ہیں جنت کے، جس کے وعدے سدا ہی سچے ہیں، زندگی قیمتی یقیناً ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے واقعہ اسراء کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے۔ واقعہ اسراء واقعہ معراج کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں زمین سے براق سواری کے ذریعے لے جا کر آسمانوں کی سیر کروائی، بیت المقدس پہ لے گیا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ معراج کے مسئلہ میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، وہ یہاں پہ ابھی ہم ڈسکس کر لیں گے اس کو۔ معراج کے مسئلے میں سب سے پہلے کہ معراج جسم کے ساتھ ہوا یا روح کے ساتھ ہوا، پھر جسم یہاں موجود تھا یا نہیں، یا پھر اس چیز میں بھی اختلاف ہے کہ اسراء کتنی مرتبہ ہوا۔ بعض کا کہنا ہے کہ اسراء دوبارہ ہوا، ایک مرتبہ عالم بیداری میں اور دوسری مرتبہ خواب کی حالت میں واقعہ اسراء یعنی معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ اور بعض کہتے ہیں ایک مرتبہ نزول وحی سے قبل اور ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد، اور بعض کا کہنا ہے کہ ایک ہی بار مکہ میں پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے، البتہ ہجرت سے 1 سال قبل، اور بعض کے ہاں 1 سال 2 ماہ قبل پیش آیا۔ اب بات کر لیتے ہیں اصل میں واقعہ اسراء ہے کیا۔ واقعہ صحیح روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا گیا، پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء جو تھے ان کی امامت کروائی، اور اس کے بعد پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ پر، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر براق سواری کے ذریعے لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سواری پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ملنے کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اسی طرح تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلا و سہلا مرحبا کہا۔ اسی طرح 5ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 5ویں آسمان کے دروازے کھولے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا حضرت ہارون علیہ السلام نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر چلے گئے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ اسی طرح 7ویں آسمان پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر یہاں سے آگے میں جاتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے خود آگے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر مجھے جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جو عذاب میں مبتلا تھے، مجھے جنت میں محل دکھائے گئے نیک لوگوں کے، اور بہت سی چیزوں کو میں نے دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ وہ 50 نمازیں لے کر میں آیا تو میری ملاقات آتے ہوئے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 50 نمازیں لے آئے، آپ دیا گیا تو تحفہ ہے، لیکن یہ آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی 50 نمازوں کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ 50 نمازوں میں سے نمازوں کو کم کر دیا جائے۔ کم کر دی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنی بھی آپ کی امت نہیں پڑے گی۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جاتے رہے، کم کرواتے رہے، جاتے رہے، کم حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر جب لوٹے چھٹے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امت نے یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھنی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اصل میں تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور بنی اسرائیل کی بدماشیاں اور بنی اسرائیل کی جو نعمتوں کا انکار اور اللہ تعالیٰ سے ان کی بغاوتیں وہ اس قدر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ امت کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا کہ آپ کی امت نے یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھنی۔ پھر اللہ آپ سے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے شرم آتی، ان 5 نمازوں سے کیا کم کرواؤں، اب ان کا بھی کم کروانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جائیے 5 نمازیں لے جائیے، ہماری طرف سے تحفہ ہے، آپ کی امت 5 پڑھے گی، ہم ثواب 50 کا ہی عطا کر دیں گے۔ وہ جو ایک نماز کا بعد جماعت کے ساتھ ثواب ہے، 27 نمازوں کا وہ الگ سے ہے، وہ بعد جماعت کی فضیلت کا ہے۔ لیکن اگر مسلمان جو ہے وہ مومن انسان مسلمان دن میں 5 نمازیں ادا کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کا اجر اس کو 50 نمازیں ہی دے دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لے آئے واپس، اور یہ رات کا ایک حصہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج کروایا گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اب یہاں پہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت مقدس لے جانے کا اللہ کا کیا مقصد تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعہ معراج ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج عروج سے بلندی ہے، آسمان کی سیر کروانا مراد تھا، اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس محبوب کو بلانا مطلوب تھا، تو یہ اس کے اندر بیت المقدس کو کیوں ایڈ کیا گیا؟ اس کی ایک تو فضیلت کے لیے، اور سب سے مین یہ چیز ہے اللہ کے نبی نے جب آ کے کفار مکہ کو بتایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کفار مکہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 آسمانوں کی سیر کروائی ہے، میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے جہنم کو بھی دیکھا، میں نے وہاں پہ اور بھی بہت سارے معاملات اور چیزوں کو دیکھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ میں نے دیکھا ہے 7 آسمانوں، تو وہ کہتے بھائی ہم نے کون سا 7 آسمانوں کو دیکھا ہے، ہمیں کیا پتہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر اللہ نے کروائی کہ وہ تو جانتے تھے نا، مشرکین مکہ جانتے تھے، شام کی طرف سفر کرنے جاتے تھے تو وہاں دیکھا ہوا تھا انہوں نے بیت المقدس کو کہ وہ کس طرح کا ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا، کیونکہ رات کے ایک حصے میں تو بالکل ہی ناممکن ہے بیت المقدس کا سفر کرنا، کیونکہ وہ کچھ مہینوں کی مسافت کا فاصلہ ہے مکہ سے۔ اب کہاں پہ آپ دیکھیں سعودی عرب میں مکہ ہے، اور کہاں پہ پیلسٹین شہر غزہ، اور کہاں پہ وہ جا کے مسجد اقصیٰ ہے، تو کافی زیادہ فاصلہ، تب تو سفر بھی پیدل کیا جاتا تھا، لمبا فاصلہ بنتا ہے، سپیڈ سے چلنے والا تیز گھوڑا بھی دوڑایا جائے پھر بھی کافی زیادہ وقت درکار ہے اس سفر کو۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا، تو بتائیے بھئی آپ کہتے ہیں آسمان پہ گئے ہیں، آسمان کی بات چھوڑیے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بیت المقدس گئے ہیں، آپ بتائیں پھر بیت المقدس کیسا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل نہیں جانتے تھے، کیونکہ اس نیت سے نہیں گئے تھے کہ وہاں پہ وہ پوچھیں کہ کس کلر کی دیواریں تھیں، کتنی کھڑکیاں تھیں، کتنے دروازے تھے، کیسی اس کی حلیہ تھا۔ اب ایک بندہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں جاتا ہے تو ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتا، اگر وہ اس چیز کے بارے میں یہ اندازہ نہیں لے کے گیا کہ میرے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، یہ سوال کیا جائے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بالکل میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، یوں ہی تھا جیسے میں بیت المقدس کے اندر موجود ہوں۔
تو وہ مجھ سے پوچھتے گئے کیا کیا، اور میں سارے جواب، کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں، کیا کیا ہے، سارا کچھ ترتیب سے بتاتا چلا گیا۔ اب اس چیز کا ان کو یقین ہو گیا کہ ایک بندہ اگر بیت المقدس جا سکتا ہے ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں، تو وہ پھر آسمان پہ بھی تو جا سکتا ہے۔ تو یہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا بیت المقدس کو بھی، جو ہمیں معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی، وہاں پر بھی انبیاء موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چلے گئے۔ یہ واقعہ اسراء کے نام سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کی شرح جو ہے ابن العدل الحنفی رحمہ اللہ نے کی ہے کہ یہ سارا تفصیل سے جو واقعہ ہے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس نے وعدے کیے ہیں جنت کے، جس کے وعدے سدا ہی سچے ہیں، زندگی قیمتی یقیناً ہے، اتنی ارزاں نہیں۔